رات کے 2 بج چکے تھے۔ شہر کے کونے پر ایک پرانی حویلی کھڑی تھی۔ ٹوٹی ہوئی دیواریں، زنگ لگی ہوئی گرنل اور ہوا کے ساتھ ہلتی ہوئی کھڑکیاں، سب کچھ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہاں برسوں سے کوئی نہیں آیا۔ مگر اس رات حویلی کے اندر روشنی جل الفاٹے۔ علی کا فیصلہ۔ علی ایک یوٹیوبر تھا۔ اس کا چینل خوفناک اور سنسان جگہوں کی کھوج پر مبنی تھا۔ لوگ اسے پسند کرتے تھے کیونکہ وہ کبھی جھوٹ یا ڈرامہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اسے ایک نامعلوم ای میل موصول ہوئی۔ پرانی حویلی میں ایک رات گزارو، اگر زندہ بچ گئے تو سچ جان جاؤ گے۔ عام طور پر علی ایسی ای میلز کو نظر انداز کر دیتا، لیکن اس بار کچھ مختلف تھا۔ ای میل کے ساتھ ایک پرانی تصویر بھی منسلک تھی۔ تصویر میں ایک آدمی حویلی کے باہر کھڑا تھا، اور وہ آدمی بالکل علی جیسا لگ رہا تھا۔ حویلی میں داخلہ۔ رات 12:43۔ علی حویلی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ کیمرہ آن۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم شہر کی سب سے خوفناک جگہ پر ہیں۔ اس نے دروازہ زور سے کھولا۔ کرکا جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اچانک ہوا ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ پہلی آواز۔ رات 1:17۔ علی ایک کمرے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا کہ اچانک ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے کوئی دیوار کے اندر سے دستک دے رہا ہو۔ علی نے ٹارچ دیوار پر ڈالی، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک آواز آئی، اس بار بالکل اس کے کان کے قریب۔ تم واپس آ گئے ہو؟ علی ساکت رہ گیا۔ دماغ کا کھیل حقیقت؟ علی نے خود کو سمجھایا، یہ صرف ہوا ہے، کوئی مذاق۔ مگر پھر اس نے دیکھا، دیوار پر تازہ خون سے لکھا تھا، یہاں سے کوئی نہیں جاتا۔ علی نے ہاتھ لگایا، وہ ابھی بھی گیلا تھا۔ تہخانہ، سب سے بڑا راز۔ حویلی کے اندر ایک پرانا دروازہ تھا، جو نیچے تہخانے کی طرف جاتا تھا۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ نیچے جائے گا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی تو سمجھ لینا میں بچ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ ہر قدم پر لکڑی چرچرا رہی تھی۔ نیچے پہنچ کر اس نے دیکھا، ایک کرسی اور اس کے سامنے ایک پرانا کیمرہ رکھا تھا۔ سب سے بڑا انکشاف، کیمرہ پہلے سے آن تھا۔ علی نے اسے اٹھایا اور ویڈیو چلائی۔ جو اس نے دیکھا وہ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا۔ ویڈیو میں علی خود بیٹھا تھا، وہی چہرہ، وہی کپڑے، لیکن آنکھوں میں عجیب سی تھکن تھی۔ ویڈیو والا علی کہہ رہا تھا، میں 20 سال سے یہاں پھنسا ہوا ہوں۔ اگر تم یہ دیکھ رہے ہو تو اب تمہاری باری ہے۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیمرہ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ حقیقت سامنے آتی ہے۔ علی نے گھبرا کر دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر دیکھی۔ اس پر لکھا تھا، علی خان لاپتہ 2006، اور تصویر اسی کی تھی۔ حقیقت ٹائم لوپ۔ علی زور زور سے چیخنے لگا، یہ جھوٹ ہے، میں 2026 میں ہوں۔ تبھی ایک آواز گونجی، اس بار بالکل واضح، یہاں وقت رکتا نہیں بلکہ خود کو دہراتا ہے۔ علی نے موڑ کر دیکھا، اور اس کے سامنے وہ خود کھڑا تھا۔ دوسرا علی، ایک اور علی، لیکن اس کی آنکھیں سیاہ تھیں، چہرہ زخمی تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، میں تم ہوں، اور تم میرے بننے والے ہو۔ علی بھاگنے لگا، لیکن سیڑھیاں غائب ہو چکی تھیں۔ لوپ کا آغاز۔ اچانک ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ صرف ایک آواز گونجی، ہر 20 سال بعد ایک نیا مسافر آتا ہے، اور پرانا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ علی چیختا رہا، مگر آہستہ آہستہ اس کی آواز بھی خاموش ہو گئی۔ اگلی صبح ہونے پر حویلی دوبارہ ویسی ہی سنسان تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نیا ویڈیو اپلوڈ۔
इसी दिन यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड हुई। मैंने एक रात खौफनाक हवेली में गुजारी, आप यकीन नहीं करेंगे। वीडियो में अली मुस्करा रहा था। दोस्तों, सब कुछ झूठ था। यहां कुछ भी नहीं है। लेकिन वीडियो के आखिरी 3 सेकंड में पस मंजर में एक और अली खड़ा था और आहिस्ता से कह रहा था, मुझे बचाओ।